اور برکتوں سے مستفید ہونے کا مہینہ۔ سحری کا ہے اہتمام، صبح سحری سما کے ساتھ۔ بنو سما کی آواز میں ہوگا بیان حمد باری تعالیٰ اور شان رسول۔ مشہور علماء دیں گے دینی اور دنیاوی مسائل کا حل۔ نیکی کریں گے عام، 1 منٹ کی نیکی میں مفید مشوروں سے رکھیں گے آپ کی صحت کا خیال۔ اور ہم ہوں گے آپ کے ساتھ صبح سحری سما کے ساتھ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے مومنو، فرض کر دیے گئے تم پر رمضان کے روزے جیسا کہ فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بلغ العلا بكماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسن جميع خصاله، حسن جميع خصاله، صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله، جس چاہت پہ بلا لیا، جس چاہت پہ بلا لیا، جس
Ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya 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 la 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 la. Allahumma salli ala Mustafa, Allahumma salli ala Mustafa. Allahumma salli ala Mustafa, Allahumma salli ala Mustafa. Habibina Muhammad alayhi salam, Habibina Muhammad alayhi salam. ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la. ہاں ذکر علی وقار کرتے ہیں، ذکر علی بکار کرتے ہیں، شغل پروردگار کرتے ہیں، شغل پروردگار کرتے ہیں، ان پہ ہر دم درود پڑھتے ہیں، ان پہ ہر دم درود پڑھتے ہیں، ہم یہی کاروبار کرتے ہیں، مولایا صلی وسلم دائما ابدا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خير الخلق كلهم محمد سید الکونین وثقلین، محمد سید الکونین وثقلین، کونین وثقلین، کونین وثقلین، کونین وثقلین، کونین وثقلین، محمد سید الکونین وثقلین والفریقین منه ابن ومن جام، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا لا 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 لا، یا لا 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 لا، یا لا 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 لا، یا لا 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 لا. اللہم صلی علی مصطفیٰ، اللہم صلی علی مصطفیٰ، حبیبنا محمد علیہ السلام، حبيبنا محمد علیہ السلام، یا لا 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 لا، یا لا 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 لا، یا لا 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 لا، یا لا 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 لا. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، ترجى شفاعته، ترجى شفاعته، ترجى شفاعته، ترجى شفاعته، چھائی ہوئی عالم پہ قیامت کی گھٹا ہے، چھائی ہوئی عالم پہ قیامت کی گھٹا ہے، کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، 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 میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، ترجا شفاعت ہو، ترجى شفاعته، ترجا شفاعت ہو، ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا لا 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 لا، 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 یا لا 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 لا، یا لا 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 لا، يا لا 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 لا، یا لا یا لا یا لا 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 لا، یا لا یا لا یا لا 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 لا، یا لا 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 لا
la la lay lay lay, ya la lay la lay la la lay lay lay, ya la lay la la lay la la lay, ya la lay la lay la la lay lay lay, ya la lay la la lay la la lay. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ رمضان کا مہینہ ایک مبارک اور باعظمت مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مسلسل رحمت پروردگار نازل ہوتی ہے، لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کی اس محبوب عبادت کو انجام دیتے ہوئے اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہاری طرف رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے جس میں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ خدا کے ہاں سارے مہینوں سے افضل اور بہتر ہے، جس کے دن دوسرے مہینوں سے بہتر، جس کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے بہتر، اور جس کی گھڑیاں دوسرے مہینوں کی گھڑیوں سے بہتر ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں حق تعالیٰ نے تمہیں اپنی مہمان نوازی میں بلایا ہے، اور اس مہینے میں خدا نے تمہیں بزرگی والے لوگوں میں قرار دیا ہے کہ اس میں تمہارا سانس لینا تسبیح اور تمہارا سونا عبادت کا درجہ پاتا ہے۔ اس میں تمہارے اعمال قبول کیے جاتے ہیں اور دعائیں منظور کی جاتی ہیں۔ بس تم اچھی نیت اور بری باتوں سے دلوں کے پاک کرنے کے ساتھ اس ماہ میں خدا تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ تمہیں اس ماہ کے روزے رکھنے اور اس میں تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ جو شخص اس بڑائی والے مہینے میں خدا کی طرف سے بخشش سے محروم رہ گیا وہ بدبخت اور بدانجام ہوگا۔ اس مہینے کی بھوک پیاس میں قیامت والی بھوک پیاس کا تصور کرو۔ فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دو، بوڑھوں کی تعظیم کرو، چھوٹوں پر رحم کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ نرمی اور مہربانی کرو۔ اپنی زبانوں کو ان باتوں سے بچاؤ جو نہ کہنی چاہیے۔ جن چیزوں کا دیکھنا اور سننا حلال نہیں، ان سے اپنی نگاہوں کو بچائے رکھو۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور اللہ کی طرف رخ کرو۔ نمازوں کے بعد اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاؤ کہ یہ بہترین اوقات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جو بندے اس وقت اس سے مناجات کرتے ہیں وہ ان کو جواب دیتا ہے، اور جو بندے اسے پکارتے ہیں ان کی پکار پر لبیک کہتا ہے۔ تو اس رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر ایک موقع دیا ہے کہ ہم اس مہینے کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ سکیں، کیونکہ اللہ اپنے ہر فریادی کی فریاد کو سنتا ہے۔ تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے۔ تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے۔ پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ، دل بدل دے۔ بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے۔ خدایا فضل فرما، دل بدل دے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ خدایا فضل فرما، دل بدل دے۔ گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ، دل بدل دے۔ سنو میں
تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر سرور ایسا عطا کر دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے کروں قربان اپنی ساری خوشیاں تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے بس ایک فریاد سن لے میرے مولا میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے جو ہو دیدار تیرا روز محشر تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے جی ناظرین، سب سے پہلے تو ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے پروردگار کا کہ ایک بار پھر یہ خوبصورت مہینہ، یہ برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہم سب کو نصیب ہوا۔ ساتھ ساتھ ہی آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک ہو۔ آپ سب کو بھی جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں بتاتی چلوں کہ میں اس وقت اتنی خوش ہوں، تھوڑی سی نروس تھی لیکن اتنی خوش ہوں اس وقت کیونکہ مجھے اس وقت یہ موقع ملا ہے آپ سب کے ساتھ، اتنی بڑی جو میری فیملی بن چکی ہے، ان سب کے ساتھ یہ مبارک مہینہ منانے کا اور بہت کچھ سیکھنے کا۔ اسی میں ایک ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گی کہ اگر خدا نخواستہ کہیں کوئی بھول ہو جائے، کوئی غلطی سے کوئی بات نکل آئے یا اس کو درگزر کیجئے گا، ہم چاہے وہ میں ہوں، چاہے بلال بھائی ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، ہم آخر انسان ہیں، انسانوں سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں، تو اگر آپ لوگ کچھ تنقید کرنا چاہیں یا کچھ بتانا چاہیں تو بالکل ہمیں آپ کال کریں۔ آپ لوگ کا اپنا ہی شو ہے جس کا نام ہے صبح سحری سما کے ساتھ، اور میں اور بلال بھائی آپ لوگ کے ساتھ موجود ہوں گے پورے 30 دن انشاءاللہ۔ اللہ کرے 30 روزے ہوں۔ بالکل جی، سب سے پہلے تو ہماری یہی دعا ہوگی۔ بلال بھائی، آپ کی کیا تاثرات ہیں اس وقت؟ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ اور رمضان مبارک سب سے پہلے، اور ہماری آج پہلی سحری، ایک بار پھر سارے پاکستان کو، سارے مسلمانوں کو پہلی سحری اور پہلا رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ جی بلال، پہلی بات تو یہ کہ جب میں یہاں پہ آیا تھا نا، اور بڑے دل سے بات کہہ رہا ہوں جی، تو میرا دماغ بالکل خالی تھا، لیکن جب علی حیدر نے پڑھا نا یہ کلام تو خدا کی قسم وہ جو بات تھی نا کہ اللہ تعالیٰ میں جیسا بھی ہوں تو میرا دل بدل دے، وہ جو ایک دعا ہے نا، اس کو دعا کہو، اس کو التجا کہو، اس کو جو بھی کہو، تو میرے بھی دل میں اور دماغ میں کیسی بات اور طرح سے آ گئی۔ علی دیکھو، یہ رمضان جو ہے یہ ایسا مہینہ ہے جس کو کہ اللہ نے نا سپر سونک پیکج بنایا ہے، جس میں حضرت ابو طالب جو ہیں ان کا وصال ہے، سیدہ ختیجہ ہماری ماں جو ہیں ان کا وصال ہے، اللہ کے رسول نے اس کو غم کا سال قرار دیا تھا، پھر فتح مکہ ہے، امام حسن جو ہیں ان کی ولادت ہے، حضرت علی کرم اللہ کی شہادت ہے، جیم پیکٹ ایک مہینہ ہے، اور پھر اس جیم پیکٹ مہینے میں جو عبادات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو عام دنوں سے اور برکت دے دی، جو کہ مزاج خداوند ہے کہ خدا جو ہے وہ وسیلوں کو بہت فوقیت دیتا ہے۔ اس لیے اگر غور کیجئے کہ جب ہجرت ہوئی نا مکہ سے مدینہ تو 18 ماہ تقریباً گزرے، اس کے بعد رمضان جو ہے اس کے روزے فرض ہوئے، لیکن جب روزے فرض ہوئے تھے تو اس سے 1.5 ماہ تقریباً پہلے اللہ تعالیٰ نے قبلہ جو تھا
اس کو تبدیل کرنے کا حکم جو ہے وہ نازل فرما دیا تھا. مجھے لگتا ہے کہ قبلہ تبدیل کرنے کا جو حکم نازل ہوا وہ رمضان کی آمد کی وجہ سے کہ اب رمضان جو مسلمان کریں گے اس کا قبلہ جو ہے وہ حرم ہوگا. اس میں جو سبق میں لیتا ہوں نا یہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں علی, کیونکہ آپ نے زندگی میں ٹرنز دیکھے ہیں بڑے. یہ میرے خیال میں یہ مسلمانوں کے لیے فضیلت تو ہے, عبادت تو ہے, لیکن یہ ایک معاشرے کی تشکیل ہے جس کا کہ آج پہلا لمحہ ہم گزار رہے ہیں. مثال کے طور پہ یہ وہ رمضان ہے جس میں کہ ہم رشتوں کی نسبتوں کو پہچانتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم چاہے اور بریک پہ تو نہیں جانا, نہیں بالکل نہیں. میں چاہ رہی تھی کہ ہمارے جو میں ایک لمحہ دو تاکہ جو نسبتیں ہیں ان کا تعلق, مثال کے طور پہ اللہ نے آدمی سے عورت کو پیدا کیا اور کہا کہ ان کی جنس جو ہے وہ ایک ہی ہے, لیکن بیٹا کبھی بھی ماں کے برابر نہیں ہو سکتا, بیٹا کبھی باپ کے برابر نہیں ہو سکتا, بہن جو ہے اس کا رتبہ الگ ہوگا, بیٹے کا الگ ہوگا. یہ رمضان ہمیں نسبتیں تعلق جو ہے وہ دکھاتا ہے. پھر اس میں ایک بہت بڑی بات جس پہ کہ ہم بہت کم تذکرہ اور ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کا طریقہ اس معاشرے میں کیا اختیار کرتے ہیں. اس کے اوپر شاید ہمیں بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے, لیکن میں ذاتی طور پہ اس معاملے میں بہت زیادہ بات کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ دونوں چیزیں معاشرے کی تشکیل دیتی ہیں. اور تیسری چیز جو دیتی ہے دیٹ از کہ کسی معاشرے میں آج دنیا میں دیکھ لو کہ بھلائی کرنا جو ہے نا وہ انسٹیٹیوشنلائز حضرت عمر کے سوا اور کسی نے نہیں کیا. اور پھر اس سارے وقت میں ہم نے حضرت عمر خطاب کو چھوڑ دیا اور باقی ساری دنیا نے لے لیا. تو مجھے مولانا طارق جمیل کی بڑی خوبصورت بات یاد آتی ہے. ایک جگہ دعا کرا رہے تھے تو انگلینڈ میں, تو دعا کی انہوں نے کہا کہ اللہ میاں تو نے ہمیں ایمان دیا ہے, ان کو کردار دیا ہے, ان کا کردار ہمیں دے دے اور ہمارا ایمان جو ہے وہ ان کو دے دے. یہ جو تشکیل ہے معاشرے کی میرے خیال میں یہ بہت ہی بڑی بات. اور یہ جو صبح ہے اس وقت کا, یہ جو تہجد کا وقت ہے, یہ جو وقت ہے نا یہ علی یہ وقت ہے کہ خدا کو ہم پہ نہ ترس آیا ہوا ہے. اس وقت خدا کو ترس آیا کہ تم لوگ سارے جو مسلمان ہو نا جیسے بھی ہو, دل بدلتا ہوں, اب تم میری عدالت میں آؤ اور مجھ سے التجا کرو, مجھ سے دعائیں کرو. کہ خدا کا ہم سے دیکھو ہماری وراثت جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے, ہمارا ساسا صرف ایک ہی ہے کہ ہم خدا شناس ہیں, ہم خدا کو جانتے ہیں. اس کے سوا ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے. رمضان یہ وہ مہینہ ہمارے ساتھ بریک پہ بھی جانا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے بریک بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. بریک کے بعد ہم آپ کو ملوائیں گے ہماری بہت ہی محترم گیسٹ جو یہاں موجود ہے, ہمارے علماء جو یہاں پہ موجود ہے, ان سے ملوائیں گے. تو آپ لوگ کہیں مت جائیے گا. ول بی رائٹ بیک. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب کلہم من وغم سینجلی بے علیم بے علیم بے علیم. مولا 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 تیرا فقیر ہوں مولا, اس اہتمام سے دے. تیرا فقیر ہوں مولا, اس اہتمام سے دے. محمد و علی و فاطمہ کے نام سے دے. تیرا فقیر ہوں مولا.
اس اہتمام سے دے، بدن سے روح چلے آیتوں کے سائے میں، مولا مولا بدن سے روح چلے آیتوں کے سائے میں، کہ موت بھی مجھے اس درجہ احتشام سے دے، محمد و علی و فاطمہ کے نام سے دے، تیرا فقیر ہوں مولا، اس اہتمام سے دے، میرے وجود پہ نازاں ہو کوہ طور کبھی، مولا مولا میرے وجود پہ نازاں ہو کوہ طور کبھی، جو مجھ کو دینا ہے رتبہ اس احتشام سے دے، محمد و علی و فاطمہ کے نام سے دے، تیرا فقیر ہوں مولا، اس اہتمام سے دے، تیرا فقیر ہوں مولا، اس اہتمام سے دے، ردائے فاطمہ زہرا میں چھان کر مولا مولا مولا، ردائے فاطمہ زہرا میں چھان کر مولا، بس ایک گھونٹ مودت کا اپنے جام سے دے، محمد و علی و فاطمہ کے نام سے دے، تیرا فقیر ہوں مولا، اس احتشام سے دے۔ اور غلامی کی سند کس طرح سے مانگ رہے ہیں سرکار سے، بلال بھائی سماعت کیجئے گا۔ بنام بوذر و سلمان میثم و قمبر، مولا مولا بنام بوذر و سلمان میثم و قمبر، سند غلامی کی دے دے کسی بھی نام سے دے، محمد و علی و فاطمہ کے نام سے دے، تیرا فقیر ہوں مولا، اس اہتمام سے دے۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ، کیا التجا کی ہے، کیا التجا کی، بہت بہت شکریہ، پلیز تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے تو یہ بات کہ جب کوئی دل سے پڑھتا ہے نا تو دل میں آواز اترتی ہے، کانوں کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی۔ خواتین حضرات، ہمارا جو مقصد ہے رمضان کو منانے کا، وہ عبادت بھی ہے اور اپنے جو علم کی ہماری جو پیاس ہے اس کو بجھانا بھی ہے۔ ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی روزانہ موجود ہوا کریں گے بہت سے مہمان اور علماء اکرام، اور آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں بہت ہی معتبر شخصیتیں، علامہ شبیر میثمی صاحب۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ شبیر صاحب کا تعارف جو ہے وہ کرانا بالکل ایسے لگتا ہے جیسے کہ
میں چراغ کو روشنی دینے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے سورج کا نام اس لیے نہیں لیا کہ چراغ ایک رومانویت ہے، اور جب آپ علامہ صاحب کی گفتگو سنتے ہیں نا تو ان کے لفظوں کو لگتا ہے جیسے کہ ان کو کسی چیز میں پرویا گیا ہے. اور میرے ساتھ بیٹھے ہیں حضرت تنویر تھانوی صاحب. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کی جو خدمات ہیں مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، اس کے اوپر تو کوئی کسی کی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، لیکن حضرت ایک ادب کے ساتھ، ایک آپ کا ادنا اور نالائق طالب علم ہونے کی حیثیت سے آج آپ کے بارے میں ایک ایسی خبر جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا جو شاید ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو نہیں پتا، اور وہ پہلے آپ کو بتاؤں گا نہیں. حضرت جو ہمارے ساتھ اور مہمان ہیں علی وارث، ایک تو علی وارث کا نام جو ہے نا یہی علی وارث، اور ادھر علی حیدر. جی آج ہم نے جو ہے نا اہل بیت اکٹھے کر لیے. فرحان علی وارث. جی بالکل. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں اور ابھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے تو السلام علیکم عمران صاحب، کیسے ہیں؟ ڈاکٹر عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں. رمضان مبارک ہو آپ کو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری اسد اللہ صاحب. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت ہی اچھی طریقے سے آپ نے ہمارے شو کا آغاز کیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اصل یہ جو کلام پاک کا ہے نا، اس کی تلاوت اس کو پڑھتے ہوئے مجھے، میرے جیسے ایک ایسے انسان کو جس کا کہ تلفظ پنجابی، اردو، انگریزی کسی کا بھی ٹھیک نہ ہو، ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے. لیکن ماشاء اللہ تعالیٰ جو تلاوت کرنے والا ہو، اگر اللہ کی اس پہ رحمت ہو تو کیا خوبصورت بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا جو سیگمنٹ ہوگا اس میں کیا چیز ہے؟ دیکھیے انشاءاللہ آپ نے دیکھا ہے کہ جس چیز سے ہمیں رمضان میں خاص طور پر تربیت کے لیے کہا گیا کہ ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں وہی سب سے زیادہ نظر آ رہا ہوتا ہے. زیادہ تیز آواز میں بات کی جا رہی ہوتی ہے، غصہ بہت جلدی آ رہا ہوتا ہے. تو ایک تو اس طرف ہم اپنی مائنڈ ٹیکنیکس کو بتا سکیں گے کہ کیسے اس پہ ہم قابو پا سکتے ہیں. اور دوسری ایک مین چیز جو ہم سکھائیں گے لوگوں کو وہ یہ ہے کہ روزے کے دوران جب ہم کسی تکلیف کا شکار ہوتے ہیں، ہم درد کا شکار ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے دوائی نہیں کھا سکتے. تو اب سر درد سے لے کے جسم میں کہیں بھی درد ہو، ایسی کون سی ٹیکنیک کھا سکتے ہیں جو آپ جو ہے وہ آپ عمل کریں تو درد جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. اور ہمارے ساتھ علی حیدر اور جو فرحان علی وارث ہے، یہ ہمارا جو ججز کا پینل ہے جو یہ دیکھے گا کی آواز کا ہم ابھی ڈسکلوز نہیں کریں گے. وہ ہم ہمارے لیے بہت ہی آنر کی بات ہے یہ کہ اس بارے میں ہم ضرور بتائیں گے. نبوت کا سلسلہ تو بند اللہ نے کر دیا، لیکن اللہ کا کتنا لاکھ لاکھ شکر کہ اللہ نے استاذہ کا سلسلہ بند نہیں کیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ان کی نسبتوں سے ہمیں علم دیتے ہیں. حضرت میں نے حدیث بخاری شریف میں آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی کہ ایک عورت تھی جو کہ قیدی تھی اور وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی، اور حضرت ابو ہریرہ راوی کرتے ہیں کہ اس کے سینے سے دودھ جو ہے وہ چھلک رہا تھا، تو اپنے بچے کو قیدی ہونے کے باوجود وہ لوگوں میں ڈھونڈتی پھر رہی تھی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ عورت جو ہے یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں ڈال سکتی. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس ماں سے 70 گنا زیادہ خدا اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے. جب اللہ کی محبت تھانوی صاحب اتنی زیادہ ہے لوگوں سے، تو پھر ہر سال رمضان جو ہے اس کا مقصود کیا ہے؟ اس کو اللہ کیوں نازل فرماتا ہے، اور اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ جب ایک طرف وہ اتنا رحیم ہے اور پھر ہمیں پھر بار بار امتحان میں سے گزرنا پڑتا ہے، میرے جیسوں کے لیے تو بڑا امتحان ہے. اس کا کیا مقصد کیا ہے؟ خدا کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان کا مہینہ بڑا افضل اور بابرکت مہینہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی وہ ہے کہ جس کا کوئی فیصلہ اور کوئی حکم جو ہے وہ عبث اور بیکار نہیں ہے. بے شک. تو رمضان کا مہینہ تو حقیقت یہ ہے کہ بہت ہی ایک اس کے اندر معنویت، اور گویا اللہ نے اس میں بہت سی چیزیں شامل فرمائی ہیں. تو بات یہ ہے کہ اصل میں یہ مغفرت کا مہینہ بھی ہے، رحمت کا بھی ہے، اور جہنم سے خلاصی کا بھی ہے. آپ جو فرما رہے ہیں کہ یہ ہر سال اللہ تعالیٰ کیوں دیتے ہیں، تو یہ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی عنایت اور مہربانی ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر سال یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنے پچھلی زندگی خطاؤں سے باز آ جائیں، ہاں توبہ کر لیں اور یہ کر لیں. باقی یہ ہے کہ دیکھیے دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، قادر الکل ہے. لیکن
بعضی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے مطلوب اس معنی کر ہیں کہ وہ بندے میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو بخشنا اور مغفرت فرمانا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اتنی بڑی مغفرت ہے کہ آپ نے اللہ حدیث قدسی ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت جو ہے میرے غصے اور غضب کے اوپر گویا سبقت لے گئی. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی بخش دیں کہ جنہیں کوئی توجہ ہی نہیں ہے، جو اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ بندے کی طلب اور تڑپ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو تو اللہ تعالیٰ پھر اسے اپنی آغوش رحمت میں لے لیتے ہیں. ورنہ یہ کہ اگر بندے کو خیال نہ ہو، بقول علامہ اقبال کے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی راہ رو منزل ہی نہیں. تو یہ اصل میں مہینہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. یوں سمجھیے کہ دین اور دنیا دونوں اس کے اندر بنانے کا اللہ نے ہمارے لیے موقع رکھا ہے. بس یہ ہے کہ ہماری طرف سے بھی کچھ طلب اور تڑپ نظر آنی بلکہ چاہیے. آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے جیسے خدا تعالیٰ فرماتے کہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں. ہاں جی ہاں. وہ جب میں بھوکا رہتا ہوں تو یہ بھوک نہیں ہے، یہ روزہ اس لیے ہے کیونکہ میں خدا کے واسطے بھوکا رہ رہا ہوں. جب کسی بھی چیز کو نسبت خداوند دے دی جائے تو اس کا اجر اور ثواب جو ہے وہ کس قدر ہے. پھر میں اکثر سوچتا ہوں علی کہ خدا تعالیٰ کو یاد کرنا جو ہے وہ تو اس کا حق بنتا ہے کہ میں اس کو یاد کروں، لیکن یہ کیسا لمحہ ہوگا علی حیدر کہ خدا کی یاد میں ہم موجود ہوں. وہ لمحہ جب دنیا پہ اترتا ہوگا تو وہ کیا خوبصورت لمحہ ہوگا. بالکل. اچھا میں نے بھی ایک سوال پوچھنا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ رمضان کا استقبال کس انداز سے کرنا چاہیے؟ دیکھیے میں علمی شخصیت تو میری ہے نہیں، حضرت علامہ صاحب بیٹھے ہیں. میرا مزاج اور ذوق یہ ہے کہ میں عوامی انداز میں بہت سی باتیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ہم یہ اپنا جائزہ لیں، کسی کو ہم ریسیو کرنے جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ، اسٹیشن پہ، جہاں بھی، مطلب یہ کہ ایک باہر سے ہمارا گیسٹ آ رہا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اچھے اچھے کپڑے پہنیں، پھر خوشبو بھی لگائیں اور گویا ہر طرح سے یہ مہمان اللہ کا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رمضان کا استقبال تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ. بے شک. تو اس کا حسن یہ ہے کہ ہم اس طریقے پہ گویا رمضان کے اندر داخل ہوں کہ ہمارا باطن اور ہمارا اندر کا جو سلسلہ ہے وہ بالکل پاک صاف ہو جائے. اور یہ اصل میں استقبال رمضان کی شان یہ ہے. حضرت علامہ صاحب جو تقوی کو ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں، پہلے تو یہ فرما دیجیے کہ تقوی کو ہم سمجھیں کیسے، تقوی ہے کیا، پھر رمضان سے کیوں ایسوسیٹڈ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تمام عالم اسلام کو اس ماہ مبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پھر سماج چینل کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی جاں فشانی کے ساتھ ایک روحانی معنوی پروگرام پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تقوی کے لفظ کو اگر سادہ الفاظ میں سمجھنا ہے تو اس وقت جیسے ہم یہاں پر ایک مذہبی پروگرام میں بیٹھے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارا سٹائل ایسا ہو، ایک مذہبی رجحان نظر آ رہا ہو، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مذہب کے رجحان کا خیال کیا، اس کی پرواہ کی. اسی طرح سے آگے بڑھ جائیں. کوئی بزرگ بیٹھے ہیں تو ان کے سامنے ایک خاص طریقے سے بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہو میرا بھی احترام کر لو. واہ 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 واہ. اور جو مجھے پسند ہے وہ کرو، جو مجھے ناپسند ہے وہ مت کرو. تقوی کے سادہ معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پرواہ کرنا. واہ 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 واہ، کیا خوبصورت بات ہے. کے ساتھ چھوٹا سا وقفہ لے لیں ایک چھوٹے سے وقفے پہ پھر ایک بار. لیکن آپ لوگ کہیں مت جائے گا کیونکہ ابھی بھی ہم علم حاصل کر رہے ہیں اور علم حاصل کرنا اور باقی ہے، مرنے تک کرتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے. تو یہ چھوٹی بریک کیا چیز ہے. تو بس ایک جلدی سے جاتے ہیں بریک پہ اور واپس آتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد.
لاہور میں ابھی ابھی اذان ہوئی ہے. لاہور میں پہلا روزہ رکھ لیا گیا ہے اور کراچی والوں کے پاس بس کچھ ہی ٹائم رہ گیا, تو جلدی جلدی جو کھانا پینا چل رہا ہے نا وہ کر لیجئے. کیوں؟ بہترین, بالکل. ویسے لاہور ہے بڑا خوبصورت ماز, کراچی بھی بڑا خوبصورت ہے, لیکن لاہور اور کل جو بارش ہوئی ہے لاہور میں, اس نے تو لاہور کو سبز کر دیا بالکل, اور ایسی خوبصورت بارش ہوئی. اللہ کی رحمت نظر آ گئی. اور صبح ہی آیا ہوں لاہور میں صبح آئے, ماشاء اللہ. آپ ہی کروا کے آئے. اچھا, علماء کی اجازت. اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہمیں ابھی ابھی جوائن کیا ہے تابندہ لائن. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ میں اچھی ہوں, ٹھیک ٹھاک. اور بہت رمضان مبارک ہو آپ سب کو مبارک ہو, تمام دیکھنے والوں کو مبارک ہو. اور بہت آج مجھے ایک ایسا واقعہ ہوا کہ یہ یقین تو تھا ہی, جی, پر بہت نصیب سے یہ دن ملتے ہیں ہمیں. میرے بالکل نیکسٹ ڈور نیبر, اور اچانک وہ کچن میں کچھ کام کر رہی تھی یا کچھ, اور عصر کے وقت وہ دنیا سے چلی گئی. تو ایک لمحے کو بالکل کانپ جاتا ہے انسان کے, واقعی نصیب سے یہ دن ملتے ہیں. تو جو اللہ کا شکر ہے کہ اس بار بھی ہمیں یہ توفیق نصیب ہو رہی ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں اکٹھا ہیں. اور ایسا خوبصورت اتفاق ہے کہ ہمارے ججز کا پینل جو ہے وہ اتفاقاً سارا اکٹھا ہی بیٹھا ہوا ہے. اور تابندہ میم جو ہے وہ ہمارے بنو سما کی آواز کا بہت ایک اہم حصہ ہے, اور پورا پینل ایک ساتھ بیٹھے. اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ گزشتہ بنو سما کی آواز کا حصہ تو میں پہلے سے ہوں, لیکن چونکہ میری ایک پروفیشنل ذمہ داریاں بھی ہیں, تو مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ پچھلے سال سے اور اس سال اگین کہ میں حبیب آئل ملز کی جانب سے, اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بنو سما کی آواز کے لیے جو سب سے بڑا انعام ہے, اور ماشاءاللہ گاڑی جو ہے وہ بڑی ہوتی جا رہی ہے. اس دفعہ ہم نے گاڑی بڑی ہوتی جا رہی ہے. گاڑی بڑی کی ہے میں نے, 1300 سی سی کی ہے میری مینجمنٹ نے. اور بات یہ ہے کہ ہمارا نام حبیب ہے, اور حبیب کا مطلب محبت کرنا, اور جو رسول سے محبت کرتے ہیں. اوقات تو کوئی ہے نہیں ہماری, لیکن ہم نے کوشش کی کہ ہم یہ جو ہمارے پورے پاکستان سے ثنا خان اس پہ محنت کرتے ہیں, ہم ان کے ہدیتاً ان کے لیے کچھ کر سکیں. اس بار تو پچھلے سال کا وعدہ پورا کریں گے انشاءاللہ. اس سال یہ ججز کو بھی گاڑیاں دیں گے. دیکھو گاڑی مانگنے والے بھی ہیں نہیں, وہ گاڑی مانگنے والے بھی یہاں ہیں نہیں. اچھا حضرت, آپ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بڑے ادب سے میں سوال کر رہا ہوں. پہلے تو یہ کہ میں تمام دوستوں سے, تمام بہن بھائیوں سے, سارے پاکستان سے, سارے مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ علماء کرام, وہ ساتھی ہمارے جو کہ پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے, مجھے اس وقت یار محمد صاحب علامہ یاد آ رہے ہیں, جو اس آج نہیں ہے کسی بھی وجہ سے, وہ اس وقت ہم سے بہتر جگہ پہ اللہ کے پاس ہیں. ان کے لیے اپنی نماز میں دعا بھی کیجیے گا, ان کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کیجیے گا. حضرت, ہم نے اکثر بلکہ ہمیشہ جب سے ہوش سنبھالی ہے یہی سن رہے ہیں کہ جو شخص جیسا مرضی گناہ کر لیں نا تابندہ آپا, وہ قتل کر دے, جو مرضی گناہ ہو, وہ ہمیشہ یہی جا کے تھانے میں کہتے ہیں کہ مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا. تو شیاطین جو ہیں وہ تو رمضان میں حضرت جکڑے گئے. تو اب جو اس مہینے میں جو ہو رہا ہے, کل سے بلکہ دیکھیے, آج دیکھیے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں ان پہ نظر فرمائیے, اور پھر انفرادی طور پہ جو جرائم ہیں وہ بھی کم نہیں ہوتے. تو ایسا نہیں لگتا کہ ہم نے شیطان کو بلا وجہ ہی مصروف رکھا ہے اپنے ساتھ؟ یہ بہت بڑا نفس ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سارے کام کرتے پھر رہے ہوتے ہیں. بہرحال یہ چونکہ حدیث میں ہے کہ شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے, شیاطین کو, تو یقیناً یہی اس کا مفہوم ہے کہ اب شیطانی حرکتیں جو ہیں وہ نہ ہوں. لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ شیاطین کو جکڑ دینا یہ مفہوم بھی ہے کہ اب گویا نیکیوں کے کام کیے جائیں, اس طرف ترغیب دلانا مقصود ہے. بس اب یہ کہ اس کے باوجود بھی اگر انسانوں میں کیا بلکہ مسلمانوں کے اندر یہ شیطانیت کی لہر دوڑتی رہے تو یہ بدبختی کی بات ہے. اس لیے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اس مہینے میں برائی کر ہی نہیں سکتا. حضرت بڑی عجیب سی بات نہیں لگتی علامہ صاحب کہ سب سے زیادہ نفرت بھی شیطان سے مسلمانوں کو, اور سب سے زیادہ شیطانیت جو ہے وہ بھی ماشاء اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ہی. یہ جو رمضان میں جو اخلاق کا حصہ ہے, جو نسبتوں کا تعلق ہے, اس کے اوپر توجہ فرمائیے کہ یہ اخلاقیات کا جو سبق رمضان ہمیں خاص طور پہ دیتا ہے. دیکھیے, دین اسلام دین اخلاق ہے, اور اسلام اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے.
اور اخلاق کا بہترین نمونہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار سے جتنا تیزی سے پھیلایا ہے. اورینٹلسٹ آج لکھتے ہیں کہ the fastest spreading religion just because of the character of محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر اس کریکٹر کو اپنانے کی کوشش کی جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے. حضرت آپ کو ایسا نہیں لگتا، بڑے ادب سے معافی سے میں کہہ رہا ہوں، کہ ہم نے ساری روح دین میں سے جو کردار اور اخلاق محمد ہے اس کو 40 سال کے حصے کو تو ہم نے نکال دیا ہے. وہ جو 23 سال میں سے بھی صرف آخری 13 سال کا حصہ ہے اس پہ ہمارا اتنا زیادہ، جو کہ صحیح ہے، اس کو غلط نہیں کوئی کہہ سکتا، وہ بالکل جسٹیفائیڈ ہے، لیکن وہ 50 سال جو ہم نے نکال دیے وہ پھر ہم مکمل دین میں داخل نہیں ہو پاتے. یہی مسئلہ ہے کہ نہ ان 13 سال کے اخلاق کے خصوصی عناوین کو ہم نے اپنایا، نہ باقی جو 40 سال اور 10 سال کی بات ہے. اسی کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال تو صرف عمل کرنے کی توفیق اور حکم دیا کہ عمل کرو، بتاؤ ہی نہیں کہ تم کون ہو. لوگ کردار سے پہچانے آج بھی. اور بدترین دشمن جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تو صادق بھی ہے اور امین بھی ہے. جتنے کفار تھے وہ یہی کہتے تھے کہ ہم کیا کریں، کیسے ان کی مخالفت کریں کہ یہ سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی. ابو جہل کی امانتیں پڑی ہوئی ہیں آپ کے گھر. جی اگر آج کا مسلمان ایک اصول اپنا لے، جھوٹ نہیں بولے گا. آج ہم یہ مشکل والا کام بتا رہے ہیں آپ. جی یہ مشکل والا کام ہے. یہ پہلی رمضان کو ایک وعدہ کر لیتا اللہ سے کہ پالنے والے جو کچھ ہوگا جھوٹ نہیں بولیں گے. آپ دیکھ لیجئے خود بخود انسان کردار کے لحاظ سے اوپر آئے گا، مسلمان اوپر آئے گا تو اسلام کی عزت بڑھے گی. اور خاص کر رمضان مبارک میں انسان اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد دعیتم الی ضیافت اللہ، تمہیں اللہ کی مہمانی میں بلائے. اب تمہارا سونا بھی عبادت، نفس انفاسکم فی تسبیح، جو تم سانس لیتے ہو وہ بھی عبادت ہے. اب بہترین موقع ہے کہ سجدے میں جاؤ اور اپنے رب سے کہو کہ پالنے والے تو مجھ سے محبت کرتا ہے، آج میں تجھ سے محبت کے اظہار کے لیے. واہ واہ واہ. اچھا علامہ صاحب، میں نے حضرت یہ سنا ہے، اگر میں غلط ہوں تو مجھے صحیح فرما دیجیے گا، اور میں نے جن سے سنا ہے وہ آپ سے بڑی محبت کرنے والے، آپ کے چاہنے والوں میں سے ہیں. مجھے انہوں نے بتایا کہ آپ انتہائی خوبصورت نعت پڑھتے ہیں اور جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ گنگناتے بھی پائے جاتے ہیں. یہ بات سچ ہے؟ اس کے اظہار میں مجھے تو کوئی تعامل نہیں ہے، تو بڑی سعادت کی بات ہے. بے شک ہے. اس لیے کہ نعت کا پڑھنا، لکھنا، سننا ادب کے ساتھ جو اس کے تقاضے ہیں، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تلاوت قرآن کے بعد اگر کوئی زبانی کوئی افضل عمل ہے تو وہ یہی ہے کہ نعت خوانی ہو. اور نعت خوانی بہرحال، تو حضرت اس سعادت سے ہمیں آپ کیوں محروم رکھیں گے کہ ہم آپ سے یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنائیں؟ اچھا، اپنی پسند سے جو بھی آپ کا دل چاہے. میں نعتیں پڑھتا تھا ہمیشہ سے، اسکول کے زمانے میں بھی اور اپنے پڑھنے، تو بس پھر یہ کہ میرا چونکہ خطابت کا وہ ہے تو مجھے کچھ نعتیں ایسی ہیں جو منتخب ہیں. میں اس میں سے کوئی آپ کو سب کو پیش کر دیتا ہوں. بہرحال میرے لیے یہ سعادت ہوگی. ایک نعت یہ میری تو نہیں ہے، یہ حمید لکھنوی ایک گزرے ہیں، جس نے بھی ہو نعت ہماری ہے. ہاں نہیں، مطلب یہ کہ جی بالکل بچا. اس کا عنوان ہے صلی علی. ماشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. جب میری چشم تصور میں طیبہ کی فضائیں ہوتی ہیں، جب میری چشم تصور میں طیبہ کی فضائیں ہوتی ہیں، پرشوق نگاہیں اٹھتی ہیں، بےتاب دعائیں ہوتی ہیں، دربار نبی میں چھائی ہوئی رحمت کی گھٹائیں ہوتی ہیں، بخشش کے خزانے لٹتے ہیں، مقبول دعائیں ہوتی ہیں،
بخشش کے خزانے لٹتے ہیں، مقبول دعائیں ہوتی ہیں، اور وہ چاندنی راتوں کا منظر، وہ صحن حرم، وہ گنبد و در، جب نور قدم کے جلووں سے معمور فضائیں ہوتی ہیں، جب نور قدم کے جلووں سے معمور فضائیں ہوتی ہیں، اور اصلاح جو باطن کی چاہو، طیبہ کو چلو، طیبہ کو چلو، اصلاح جو باطن کی چاہو، طیبہ کو چلو، طیبہ کو چلو، کام آئیں جو درد دل میں وہاں، ایسی بھی دوائیں ہوتی ہیں، کام آئیں جو درد دل میں وہاں، ایسی بھی دوائیں ہوتی ہیں، اور تاثیر محبت کیا کہیے واللہ مدینے والوں کی، تاثیر محبت کیا کہیے واللہ مدینے والوں کی، تا عمر جو دل پر نقش رہیں، وہ ان کی وفائیں ہوتی ہیں، تا عمر جو دل پر نقش رہیں، وہ ان کی وفائیں ہوتی ہیں۔ اللہم صلی اللہ حضرت، ویسے یہ اس بات کا تو آج فیصلہ ہو گیا کہ جو عاشق رسول نہیں ہے وہ عالم دین بھی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ میں روزے کا جو معنی پڑھ رہا تھا ایک جگہ، اب میں جو جگہ پڑھ رہا تھا وہ سیام بھی ہے اور چپ رہنے کا بھی ہے۔ جب یہ میری نظر سے گزرا کہ اس کے معنی چپ رہنے کے بھی ہیں تو مجھے اس سے تاثر ملا کہ شاید اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی یاد کو جب برپا کریں تو شاید اتنا زیادہ شور برپا نہیں ہونا چاہیے جتنا کہ ہمارے ہاں بہت سے اداروں میں ہوتا ہے۔ حضرت اس پہ فرمائیے، کیا یہ ذمہ جو ہے یہ ممبر اور مسجد کا نہیں ہے کہ اس مہینے کا جو احترام ہے، جو علم ہے، جو رونقیں ہیں، اس کو بکھیرنے کا جو انداز ہے وہ ہمیں مسجدوں سے ملنا چاہیے؟ بہرحال مسجدیں تو ظاہر ہے کہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اور نہ صرف روحانیت کے لیے بلکہ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں تو مسجدوں کے اور بھی مصارف جو گویا تعمیری نوعیت کے رہے، تو اب بھی حقیقت تو یہ ہے کہ مسجدوں سے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہی پیغام دیے جاتے ہیں، اور مسجدوں میں بہرحال یہی اللہ کا کام جو ہے دین کا، یہی لوگوں کو ہدایت کا سامان اور ہدایت کی باتیں مسجدوں سے ہوتی ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہ دین تبلیغ کے لیے آیا ہے، مسجدوں تک محدود نہیں ہے۔ کیا بات کی ہے، جہاں بھی اس کو پیش کیا جائے، کیا بات کی ہے۔ جب دین مسجدوں سے نکلے گا اور تبلیغ ہوگی تو وہ جو ایک معاشرہ قائم ہوگا، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ کیسا معاشرہ ہوگا جس میں
یہ علم سیکھنے والے بھی موجود ہوں گے اور علم سکھانے والے بھی موجود ہوں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایسا عدل والا معاشرہ چاہتا ہے کہ جس میں ہر انسان کو دین اپنانے نہ اپنانے، دین سمجھنے نہ سمجھنے، قبول کرنے قبول نہ کرنے کا اختیار ہو۔ اور دین میں سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ علم ہے، اسی لیے پہلی آیت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھنے سے شروع کیا۔ سورہ رحمان شروع کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن۔ وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، لیکن لیٹسٹ ایک نئی حدیث آ گئی ہے، جسارت رسول اکرم نہ ہو، یہ تھا اطلب العلم من المہد الی اللحد، مہد سے گہوارے سے قبر تک علم حاصل کرو۔ اب لیٹسٹ ای میل یہ آیا ہے کہ حدیث تبدیل کر دو اور اس طرح سے کرو اطلب العلم من المہد الی الڈگری، جب تک تمہیں ڈگری نہیں ملتی تم اسکول کالج یونیورسٹی پڑھتے رہو، جہاں تمہیں ڈگری ملی وہاں نوکری کے پیچھے چلے جاؤ، وہاں بیوی کے پیچھے، یہ غلط کانسیپٹ ہے۔ آپ ڈگری حاصل کریں، اپنی نوکری حاصل کریں، لیکن حصول علم جو ہے وہ قبر تک ہے، اور مسلمانوں نے حصول علم کو چھوڑ دیا، آج پیچھے رہ گئے۔ ساری ٹیکنالوجی ویسٹ سے آ رہی ہے اور شرمندگی کے ساتھ ہمیں وہ لینا بھی پڑتا ہے، اور ٹیکنالوجی کے ساتھ جو سٹرنگز آتے ہیں انہیں بھی ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے۔ اسی بات پہ میں ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ یہ جو رمضان ہے ہماری عام زندگیوں پہ اس کا کیا اثر ہے؟ دیکھیں رمضان المبارک زندگی پہ اس وقت اثر کرے گا جب ہمارے کھانے نجاست والے نہیں ہوں گے، ہمارے کھانوں میں حرام نہیں ہوگا۔ جب تک حرام کا نوالا ہمارے پیٹوں میں جائے گا، دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے آخری لمحے پہلے آپ نے نصیحت فرمائی، جناب زینب نے دیکھا کہ پتھر مارا گیا، جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھیا آپ کی بات کا ایسا نہیں ہوتا، آپ نواز رسول، کہا ان کے پیٹوں میں حرام بھرا ہوا ہے۔ اب اس حرام کو حلال میں تبدیل کرنے کے لیے حضرت پہلے تو ادب کے ساتھ یہ ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے نا، پہلے تو نظام تبدیل ہوگا نا تاکہ لوگ اس میں سے حلال کھا سکیں۔ تو پھر یہ بات آئی کہ پہلے انڈا یا پہلے مرغی، صحیح بات ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ آج سے ہر مسلمان سوچے قبر میں جا کے اسے حساب دینا ہے، بہن کا ورثے میں جو حصہ ہے وہ بھائی کھا جاتا ہے، اس کو دوسرے لوگ کھا لیتے ہیں، یہ حرام ہے، رشوت حرام ہے، لوگوں کے ناحق پیسے آپ کھا لیں، کم تولنا ویل للمطففین۔ اچھا اس میں ادب کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرتا ہوں حضرت، مجھے لگتا ہے جو علامہ صاحب فرما رہے ہیں نا یہ بات تو بالکل بجا ہے، اس میں ایک تھوڑی سی اس بات پہ غور کیجئے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا، تو ہمارا یہ عہد ہے، ہم نے عہد کیا، لیکن عہد تو ہم کر لیتے ہیں لیکن ہمارے نظریات نہیں بدلتے۔ عہد اس لیے بڑی آسانی سے ہمارا ٹوٹ جاتے ہیں، ہم قرآن پہ ہاتھ رکھ کے عدالتوں میں عہد کر لیتے ہیں، ہم نکاح پہ عہد کر لیتے ہیں، لیکن ان عہدوں پہ پھر ہم قائم نہیں رہتے۔ جب تک ہمارے نظریے نہیں بدلیں گے تب تک عہد کرنے کا شاید ہمیں وہ افاقہ ملے ہی نہ جو کہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کی کنیکٹیوٹی ملنی چاہیے۔ اس کا بہت سمپل آنسر دوں، ہمیں اسلام مفت میں مل گیا ہے، جو مفت میں ملتی ہے چیز اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی، لیکن جب پورا مہینہ لوگ نعتیں پڑھیں گے، ججز پوائنٹس دیں گے، محنت کریں گے، پھر گاڑی ملے گی تو اس کی ارزش ہوگی۔ کیا بات ہے۔ اس لیے اسلام کو سمجھیں، اسے اپنائیں اور اللہ تعالیٰ کے وجود کو دل سے مانیں۔ جس دن ہم نے اللہ تعالیٰ کے وجود کو مان لیا، میں معذرت خواہ ہوں، کیمرہ سامنے ہوتا ہے تو میں ادب سے بیٹھتا ہوں، خدا سامنے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے لیکن اس کی نافرمانی کرتا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اس میڈیا کے ذریعے میڈیا والوں کو بھی نصیحت کرتا ہوں اور عام انسانوں کو بھی نصیحت کرتا ہوں، تقوی اختیار کرو۔ جو میں نے پہلے جملہ عرض کیا تھا، تقوی کے سادہ معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کا احترام کرو، تم دیکھو تمہاری زندگی کو وہ کیسے بدلتا ہے، اس لیے کہ وہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، وہ توقع کرتا ہے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو، ایک چھوٹا سا ثبوت دے دو، میرے رسول کی پیروی کریں۔ ابھی جیسے قبلہ ابھی فرما رہے ہیں، اس بات سے میں ریلیٹ کروں گا بات، جیسے ابھی انہوں نے فرمایا کہ جب کچھ لالچ دی جاتی ہے انسان کو تو وہ محنت کرتا ہے۔ جیسے رمضان میں اللہ نے سارے پیکیجز دے دی کہ تمہیں یہ بھی دوں گا، یہ بھی دوں گا، یہ بھی دوں گا، تم روزہ رکھو۔ اچھا روزہ رکھنے کا جیسے ابھی آپ نے کہا نا کیا انسان پہ اثر ہوتا ہے، ہماری عام زندگی، بالکل عام زندگی پہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو ہمیں لالچ نہیں دیا بلکہ ایک
بار بار آپ کے جو موقع دیا ہے، اور یعنی موقع دیا ہے بار بار کہ آپ اپنی اصلاح کریں، تزکیہ نفس اختیار کریں، اپنی عبادات پہ دوبارہ، جو ہم جیسے دنیا دار لوگ کہ اگر عبادات کا تعین کریں، درود شریف کتنا پڑھنا ہے، کتنی تسبیحات پڑھنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، لیکن آپا یہ سارا کچھ کرنے کے بعد، یہ اتنی پریکٹس اور اتنی ایکسرسائز کرنے کے بعد جب ہم باہر جاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، جب باہر جاتے ہیں تو سود کا کاروبار کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں تو بری زبان استعمال کرتے ہیں. ہمارے محترم علامہ صاحب نے جو کہا نا کہ کیمرے کے سامنے ہم بہت آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ دنیا کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے. تو معاشرے کی تمام خرابیوں، تمام برائیوں کی ایک واحد وجہ ہے کہ اللہ کا ڈر ہمارے پاس سے نکل گیا. اچھا، میں اس بات سے ادب کے ساتھ میں اس بات پہ اختلاف رکھتا ہوں کہ اللہ کا ڈر، میرے خیال میں خدا کا ڈر ہو ہی نہیں سکتا. لیکن میں اس میں ایک جملہ عرض کر دوں. جی جی. اللہ کے ڈر سے مراد یہ ہے کہ اس کا احترام. آج کل ابھی عبادت جو ہم کر رہے ہیں نارملی، کتنے پرسنٹ وہ لوگ ہوں گے جو صرف یہ سوچ کر رہے ہیں کہ اللہ تو اس قابل ہے کہ تجھے سجدہ کیا جائے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ظاہر ہے کچھ نہ کچھ انسان کو چاہیے. لالچ کا سینس میں نے اس سینس پہ یوز کیا، لالچ کا لفظ، کہ انسان جب روزہ رکھے تو صرف اس کا مقصد صرف بھوک نہیں ہے، بھوکا رہنا روزہ نہیں ہے، وہ ساری چیزیں محسوس کرنا ہے کہ اگر کوئی غریب ہے تو کھانا نہیں اس کو ملتا، اس کی زندگی کیسے گزرتی. فرحان، عبادت اگر عادت بن جائے نا تو بڑی اچھی بات ہے. کیا بات ہے؟ لیکن عبادت اگر عادت بن جائے اور اس میں سے شعور نکل جائے تو یہ موت ہے. آپ سجدے کر رہے ہیں، آپ کی ایکسرسائز ہے، آپ زندہ نہیں ہیں. علی سے بھی میں یہ جو آپا نے کہا نا، تبندہ آپا نے ایک جملہ کہا، تبندہ آپا نے کہا کہ جو نفس ہے نا، تبندہ آپا نے کہا کہ نفس جو ہے نا اس کی تشکیل کرنی چاہیے، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. لیکن جب بھی میں بچوں سے بات کرتا ہوں نا، طالب علم سے، وہ کہتے ہیں حضور ہمیں وہ سٹک دیجئے، وہ فٹ رولر دیجئے جس میں ہم ناپ سکیں کہ ہمارا نفس ٹھیک. ٹول کیا ہوگا نفس کو ٹھیک کرنے کا؟ کیسے ٹھیک کریں نفس؟ جی سر. دیکھیں، انسان طاقت کے سامنے تسلیم ہو جاتا ہے. آپ کائنات میں اپنے بچوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی قدرت، یہ پرندے، یہ مور، یہ مچھلیاں دکھائیں، بتاؤ بیٹا تمہارا کھلونا بیٹری کے بغیر نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ کا کھلونا تو چل رہا ہے. کیا بات ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کو دیکھو اور اس کی عظمت کو دیکھو کہ اس نے مور کو دیکھیں، یہاں یہ طوطا پڑھا، یہ چیزیں پڑھی. میں آپ کی بات کو بڑھاتا ہوں. مجھے ایک اور بات لگتی ہے میرے خیال میں، سر ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ اگر میں غلط ہوں تو میری بالکل تشریح فرما دیجیے گا. مجھے لگتا ہے کہ دین جو ہے نا اس کا ایک حصہ عبادات ہے، لیکن اس کا زیادہ حصہ جو ہے نا وہ عقل اور شعور ہے. اگر قرآن حکیم کو بھی دیکھیں، تفکر ہے، فکر امام کرنا. جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تفکر ساعت افضل من عبادت 70 سنہ. ایک لمحہ قدرت الہی میں تفکر کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سمجھ کر عبادت سمجھ کے کریں. اس میں میرے خیال میں ہمیں جو مسلمان اس وقت معاشرے میں چاہیے نا تبندہ آپا، وہ چاہیے جو کہ عقل اور شعور اور تعلیم کو استعمال کرتے ہوئے دین کی طرف راغب ہوں. جب ہم اپنے شعور کو علم کے حوالے نہیں کرتے اور ہم اس کو صرف ایک عادت بناتے ہیں تو پھر ہم الفاظ استعمال کر رہے ہیں. ادب سے کہہ رہا ہوں بات، ہمارا پھر خدا جو ہے نا وہ خیالی ہوتا ہے، وہ ایک زندہ خدا نہیں. اس لیے آپ کو ویسٹ میں جو مسلمان ہو رہے ہیں ان میں اور ہمارے لوکل مسلمانوں میں زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا. وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تسلیم ہیں اطاعت کے لیے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو سمجھا اور اس پہ یقین پیدا کیا. اس میں ایک جملہ کہتا ہوں، دیکھیے یہ جیسے کہ بلال بھائی ایک چھوٹی سی بات میں نے کہی تھی کہ ہم لوگ بات کر رہے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ہمیں پڑھنی چاہیے، فرض ہے، بالکل فرض ہے. رمضان میں ہم پابند ہو جاتے ہیں، ہم کافی لوگ پابند ہو جاتے ہیں، لیکن جب رمضان چلا جاتا ہے تو نمازیں کیوں رمضان کے ساتھ بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ ان ہو جاتی ہیں. ان کا لفظ استعمال کرتے ہیں فیشن کے لیے. اسی میں نمازیں پڑھنی ہے، اسی میں زکوٰۃ دینی ہے، اسی میں فلانا کرنا ہے، اسی میں ٹمٹنا کرنا ہے، جو باقی 11 مہینے. یہ رمضان وہ ہے کہ جس میں ہمیں اپنی یہ عادت اس نماز کو انسان اعمال کو عادت بنانا ہے. کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کو رمضان جیسا مہینہ بھی ملا اور اس نے اپنے گناہ نہ بخشوائے. جب آپ گناہ بخشواتے ہیں تو اس کے بعد آپ دوبارہ سے ریفریش ہو جاتے ہیں. اس کے لیے پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ میں دوبارہ ایسے گناہ نہ کر سکوں. تو یہ رمضان بہت بڑی رحمت ہے سارے مسلمانوں کے لیے. بالکل آخری جملہ کیا تھا نا کہ رمضان کے اثرات ہمیں نظر نہیں آتے. اصل میں بات یہ ہے، دیکھیے قرآن اور حدیث تو حقیقت یہ ہے کہ اس سے اعلیٰ کلام تو ہو ہی نہیں سکتا.
انسانی ہدایت کے لیے یہ دو کلام اللہ نے بھیجے ہیں، اپنا کلام اور حضور کی احادیث۔ بے شک بات اصل میں یہ ہے کہ یہ ایک تجربہ ہے، جب چاہیں بارش کے قطرات ایک ہی صلاحیت لے کے پیدا ہوتے ہیں، اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں، لیکن زمین کے وہ حصے جو نرم ہیں وہاں سبزہ اگتا ہے اور جہاں سخت ہے وہاں کچھ بھی نہیں اگتا۔ تو ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہمارے قلوب آیا سخت ہوئے ہیں یا نرمی ہے۔ قساوت قلب، گناہوں کی کثرت سے قلب جو ہے حدیث پہ بات ختم کرتا ہوں کہ اس صبح سے زیادہ خوبصورت حدیث سے خوبصورت بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اسد بہت شکریہ آپ کا، کامل صاحب بہت شکریہ، بہت ممنون آپ کا، آپ ہمیشہ ہمارے علم کی پیاس بجھاتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے دنوں میں بھی آپ ہماری پیاس بجھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اسی خوبصورت بات جو ہم لوگوں نے یہاں پہ ختم کی ہے، اس پہ ہمیں خیال سے، اور یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ جب میں بارش کی طرح برستا ہوں لیکن زمین ایسی نرم ہوتی ہے جس پہ گھاس اگتا ہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کچھ زمین ایسی ہوتی ہے جو مجھے رکھ لیتی ہے، وہ خود نہیں فائدہ اٹھاتی لیکن اس سے جانور پانی پیتے ہیں، لوگ استفادہ کرتے ہیں، اور کچھ زمین ایسی ہوتی ہے جس پہ میں گرتا ہوں اور بہہ جاتا ہوں۔ اللہ اس زمین کو ہمارے سینوں سے نکال دے اور ہمیں سرسبز کر دے انشاءاللہ، آمین۔ اور اب ہم بات کریں گے ہمارے ایک بہت ہی اہم سیگمنٹ کے بارے میں، جس کے ججز ہمارے یہاں پہ موجود ہیں، بنو سما کی آواز۔ اور سارے پاکستان سے بچوں نے آڈیشن دیے۔ بالکل، پورے پاکستان سے ہم بچے نہیں، ہر عمر کے لوگوں نے یہاں پہ آڈیشنز دیے۔ بتاتی چلوں کہ یہ 5واں بنو سما کی آواز کا کمپٹیشن، نعت کمپٹیشن ہے۔ بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں۔ میرا تو پہلا ایکسپیرینس تھا بلال بھائی، میں لاہور گئی تھی آڈیشنز پہ، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت آوازیں، اور میں تو ججز سے پوچھ رہی تھی آپ لوگ کس طرح جج کریں گے؟ مجھے تو سب سننے میں اچھی لگ رہی تھی، تو کتنا مشکل ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ کلاسیکلی کتنا ٹرینڈ ہے، کتنا جانتے ہیں کہ ادب، لحاظ، تمیز، جو ہمیں جو کلام کا انتخاب اور اس کی اپنی نیت وہ ساری جھلکتی ہے، کیونکہ جو سامنے پڑھ رہا ہے تو اس میں میرے خیال ہے یہ سب چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ پوری کیفیت کے ساتھ جب آتا ہے تو بعض اوقات بہت ہی باریکیاں موسیقی کی شاید نہ جانتا ہو، لیکن جب وہ پڑھتا ہے اور دل پہ جا کے لگتی ہے، سامنے اثر ہوتا ہے۔ کیفیت کا آپ نے ذکر کیا نا، اس کیفیت کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو 32 بچے تھے جن کو کہ سلیکشن ملی، ان کا سفر کیسے گزرا اور انہوں نے کیا کیا۔ بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے یہ، بہت مشکل۔ یہ جو علی بھائی کہہ رہے ہو، تابندہ آپ کہہ رہی ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہر چیز دیکھنی پڑتی ہے، اس کی نیت دیکھنی پڑتی ہے جو جھلک رہی ہوتی ہے اس کے چہرے سے۔ اس کے علاوہ یہ کمپٹیشن جو نعت کا ہے، اس میں ہم شاید سبھی اس وجہ سے اندر سے گھبراتے ہیں کہ ہم تو صرف دنیاوی طور پہ صرف بنو سما کی آواز کے اندر جو لوگ ہیں اس کی ججمنٹ کر رہے ہیں۔ اصل ججمنٹ شاید ہم نے جس کو ریجیکٹ کر دیا ہو وہ ان کی بارگاہ میں قبول ہو۔ ایسا لگتا ہے، دیکھو ابھی جو نعت گوئی ہے نا، اس نے بھی ایک بڑا اپنا انداز اور رنگ اڈاپٹ کر لیا ہے۔ اب اس کو پروفیشنلز کی طرح لوگوں نے پیشے کے طور پہ اڈاپٹ کر لیا ہے۔ جب بچے آتے ہیں وہ معصوم ہیں پڑھنے کے لیے، ان کے دل گداز ہیں، ججز جو بیٹھے ہیں وہ ایک تازہ آواز کو جج کر رہے ہیں۔ بالکل اس کا فرق محسوس ہوتا ہے جب ایک نان پروفیشنل ایک بچہ آیا ہے، صرف دل سے پڑھ رہا ہے، شاید اس کا سر اتنا اچھا نہ ہو، بالکل، لیکن جو اس کی کیفیت ہے، اس کی کیفیت نظر آ جاتی ہے۔ وہ بے شک سر میں نہ پڑے لیکن اس کی کیفیت نظر آ جاتی ہے۔ جس طرح سے ہم لوگ نے یہ سلیکشن کی اور جس طرح سے آڈیشنز ہوئے، ان کی کچھ جھلکیاں ہیں، پہلے ہم وہ چل کر دیکھتے ہیں، پھر مزید بات کرتے ہیں اس بارے میں۔ جی آئیے چل کر دیکھتے ہیں۔ آواز کے لیے تعاون کیا ہے، حبیب سے ہوگی جی۔ بنو سما کی آواز کے لیے اشتراک حاصل ہے 4.2 Q Mobile Nord 8 بنو سما کی آواز کا سفر ایک بار پھر سے شروع۔ ملک کے کئی شہروں میں آڈیشن مکمل اور چن لیے گئے ہمارے ٹاپ 32 راؤنڈ کے 32 خوش نصیب کنٹیسٹنٹ۔ اور آج اس سفر کا باقاعدہ آغاز ہوگا ہمارے راؤنڈ 32 سے، جہاں پچھلے سال کی طرح روز ہمارے ساتھ ہوں گے 2 کنٹیسٹنٹ، اور ان میں سے آپ کے ووٹس انہیں پہنچائیں گے ٹاپ 16 راؤنڈ میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون بنتا ہے اس سال بنو سما کی آواز کے ٹائٹل کا حقدار۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا اور
آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ کمپٹیشن کے ججز آپ لوگ بھی ہیں, آپ لوگوں نے ہی ووٹ کرنا ہے اور جتانا ہے جو ہمارے نمبر 1. اس میں مومل ایک بڑا نا میرے دل میں یہ جو پیکج ہے یہ دیکھ کے نا میرے پاس میرے دل میں سوال آیا کہ جو ججز ہیں ان کے پاس تو ججمنٹ کا ایک کرائٹیریا ہوگا جی, اس میں جو بھی آپ چاہیں, لیکن ہمیں ایک ایمرجنسی بریک پہ جانا ہے, کہیں مت جائے گا, we'll be right back. اللہ خیر کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو اثاثہ ہے نا مومل ہمارا مسلمانوں کا, بحیثیت مسلمان, پہلے میں اس بچی کو انٹروڈیوس کرا دوں. ویسے اس کو کوئی انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے. بینا خان السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ سما فیملی کا کیونکہ بہت عرصے سے حصہ ہیں, اس لیے آپ کے ساتھ نا گفتگو کرتے ہوئے ایک تعارف کروانا مجھے نا بڑا عجیب سا لگتا ہے, لیکن آپ ہمارے ساتھ پروگرام کر رہی ہیں جو وہ راشن کا جو بچوں لوگوں کو روز کا راشن پہنچانا ہے. لیکن اس بات کو کرنے سے پہلے میں ایک بات عرض کروں, جو مسلمانوں کا اثاثہ ہے نا وہ خدا ہے. خدا کسی کا اثاثہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ مسلمان یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کا جو محور بھی ہے خدا, اور جو اثاثہ ہے وہ بھی خدا ہے. اور اگر خدا ہمارا اثاثہ نہ ہو تو مسلمانوں کو مرنے کے بعد کوئی امید جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی. اس اجر کو پانے کے لیے کہ اللہ ہمارا ہی رہے, ہم وہ کام کرتے ہیں جو کہ خدا ہمیں سمجھتا ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے. مثلا خدا رب ہے ربوبیت دینے والا, تو خدا چاہتا ہے کہ جو لوگ ہیں میرے, جن کو کہ میں نے رزق دیا ہے, وہ میرے دیے ہوئے رزق میں سے آگے رزق جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں. تو جب بینا خان یہ کام کریں گی نا کہ یہ روز کا راشن لوگوں تک پہنچائیں گے, اور بینا خان یہ جو لوگ ہیں جن کے ہاں یہ راشن, اور یہ کئی فیملیز ہیں جن کے ہاں سما جو ہے انہوں نے JDC جو شہنشاہ کے ساتھ یہ ہمارا نقوی کے ساتھ بڑا پیار بھی ہے, محبت بھی ہے, اور شہنشاہ نقوی ان نوجوان اسکالرز میں سے ہیں, علماء میں سے ہیں میرے خیال میں, جن کی جو شخصیت ہے اسے دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ آئیڈلائز کرتے ہیں. ان کی کوپریشن ہے ہمارے ساتھ, ان کا تعاون ہے, اور یہ لوگ سما کے پلیٹ فارم سے اور JDC کے پلیٹ فارم سے لوگوں کے گھروں تک پہنچے گا. بینا یہ وہ وکٹمز ہیں جو کہ آپ کے پروگرام میں بالکل جی بلال صاحب اس طرح ہے کہ کرائم سین میں تو ہم لوگ ظاہری بات ہے کرائم ریلیٹڈ شو, تو اس میں بہت سارے کراچی میں خاص طور پر ٹارگٹ کلنگ ایک مین ایشو رہا ہے, تو اس میں واحد کفیل جو ہے نا ان کو انفارچونیٹلی بہت ویسے میرا ایک دوست ابھی کہہ رہا تھا کہ یہ پوری قوم ٹارگٹ کل ہو رہی ہے, صرف ٹارگٹ کلنگ کراچی میں تو نہیں ہے, مگر کراچی میں ایک یہ لینگویج بن گئی ہے. تو اس میں جب واحد کفیل, تو آپ یقین کریں جس طرح کی غربت اور وہ آپ ڈیسپریشن دیکھتے ہیں نا تو تکلیف ہوتی ہے. تو رمضان کا بابرکت مہینہ ہے, ماشاءاللہ سے ہم نے پہلا روزہ بھی اختیار کر لیا ہے. الحمدللہ ہمیں اس میں اور اللہ تعالیٰ کامیابی دے کہ نہ صرف رمضان بلکہ پورے سال اگر ہمیں کوئی وسیلہ بنا کے ہم کسی کی مدد کر. میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا نا مومل ایک بہت بڑا ایک مختلف پہلو ہے دیکھنے کا, کہ ٹیلی ویژن چینل جو ہیں وہ لوگوں کے جا کے چیزوں کو جب ریکارڈ کرتے ہیں یا اپنے پروگرام کے لیے استعمال کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ ہم ان کی زندگی میں کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے. بالکل. لیکن یہ وہ وقت ہوگا کہ جب ہم ان کی زندگی میں بھی ایک کنٹریبیوشن کر رہے ہوں گے. اگر انہوں نے ہمارے پروگرام میں کنٹریبیوٹ کیا ہے تو ہم ان کے لیے کنٹریبیوٹ کریں. میں کہوں گی کہ جب ہم لوگ جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس انٹرویوز کرنے, تو ان کی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی کوئی بات ہی نہیں سن رہا ہوتا, پولیس والے ہو گئے, کوئی nobody takes it seriously. تو ہم جب ان کو آن ایئر کرتے ہیں تو پھر لوگ عوام ان کو شعور آتا ہے اور پھر تھوڑا سا کچھ ریاکشن آتا ہے. بہت سارے افراد
बाहर मुल्क बैठ के इन सारे फैमिलीज़ को भी हेल्प करते हैं। तो JDC के साथ हमने प्रोग्राम्स भी किए और JDC बहुत अच्छा काम कर रहा है। बेशक बास साउंड ब्लास्ट में जब आप भी थे तो JDC ने बहुत काम किया। और मैं JDC की मिसाल को सामने रखते हुए ना एक बड़े हाथ बांध के तमाम लोगों को, तमाम देखने और सुनने वालों को एक अदब से बात कहूँ कि जब लोग कहते हैं ना, मसलन कॉल करते हैं लोग कि जनाब मैं 5 लाख रुपया दूंगा, हम उस पैसे को ना काउंट कर लेते हैं कि वो आएगा, लेकिन वो फिर साहब जो है ना वो हाथ अपने झाड़ते हैं और उसके बाद उनका मोडम जो है वो FM चेंज हो जाता है और उसके बाद वो नहीं करते। और दूसरी तरह के लोग जो है ना मोमिल और बीना, ये इंतहाई तकलीफ दे मेरी ज़ाती ज़ात के लिए है कि लोग जिसको देना चाहते हैं ना वो उसकी जो इज़्ज़त नफ्स है ना उसको मजरू करके अपनी पता नहीं कौन सी इज़्ज़त नफ्स को बहाल करना चाह रहे होते हैं कि वो चाहते हैं कि इसकी अकाउंटेबिलिटी की जाए। जनाब ये कितना मोहताज है, जब तक आप उसकी गुर्बत को अपने पाँव तले रोंद नहीं देते आप उसको 2 किलो आटे के पैसे नहीं देते। मगर आप बताएं कि अल्लाह ताला का क्या होगा। हो क्या बात है। देखो खुदा हम तो रमजान में है ना, हम रमजान में, मैं खुदा के बांटने का आपको एक तरीका बताऊं। खुदा क्या कहते हैं, और ये हदीस कुदसी है और बुखारी शरीफ में मौजूद है। अल्लाह कहते हैं ए मोहम्मद मैं देने वाला हूं और तू बांटने वाला है। ये जो बांटने का तरीका है ना, एक तो ये वसीला है, लेकिन बांटना किसी भी सूरत के अंदर ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दिया हुआ तो हमारा नहीं है, ये हमारा तो नहीं है, जो ना ये JD का है, JD भी एक वसीला बना है, अल्लाह ने उनको दिया और वो आगे दे रहे हैं। और ये कंट्रीब्यूशन जो है, ये देखिए मेरे ख्याल में 2 चीज़ें जो हैं ये बहुत ही इंतहाई खूबसूरत है। एक कि समा उन लोगों को वापस लौटाना चाहता है, एक, और दूसरी बात कल इंशाअल्लाह ताला मैं बड़ी कोशिश करूँगा कि जो मैं जिक्र कर रहा था ना कि यतीम बच्चों ने अपनी बहनों के लिए जो कराची में मौजूद हैं, और ये कौन यतीम बच्चे हैं जो कि 4 सदा में हैं, उन्होंने इन बच्चियों के लिए हिजाब भेजे हैं माशाअल्लाह। और वो हिजाब जो हैं मैं आपको बताऊं कि वो कोई ऐसे हिजाब नहीं है जो 4 सदा की किसी दुकान पे लटका हुआ था, वो डिजाइनर के बने हुए हिजाब हैं जो उन्होंने अपने पैसों में से अपनी रोटी कम करके इन बच्चों के लिए, कराची में बच्चों के लिए, यकजहती के लिए भेजे। मेरे ख्याल में ये वो वक्त है जबकि हमें समझना चाहिए कि किसी का लिया हुआ जो है वो हमने लौटाना भी है, और अपना पेट काट के जब हम दे रहे हैं ये है रहमत और ये है मग़फ़िरत। बिल्कुल जी नाजरीन, अब हम लोग जाएंगे हमारे सेगमेंट बनो समा की आवाज़ में, जिसका आपको भी बेसब्री से इंतज़ार था। जी हाँ, ये 5वीं दफ़ा हो रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जो जजेस यहाँ से उठ के अपनी जगह पे जा चुके हैं, तो जजेस आप लोग रेडी हैं? मैं चाह रही हूँ कि हम ये सेगमेंट शुरू करें और हम अपने पहले कंटेस्टेंट को बुलाएं और सुनते हैं उनकी आवाज़। लेकिन उससे पहले हम अपने जो पहले कंटेस्टेंट हैं, जो कि उनका नाम बाय द वे अली, आपको बताऊं क्या है? अली हैदर है उनका नाम जी, उनका एक छोटा सा पैकेज है, पहले वो चलकर देखते हैं, फिर उनको बुलाते हैं और फिर सुनते हैं उनसे खूबसूरत नाम। बनो समा की आवाज के लिए ताउन किया है हबीब से होगी GTG। बनो समा की आवाज के लिए इश्तराक हासिल है 4.2 Q-Mobile Nord A300। आज के हमारे बनो समा की आवाज के कंटेस्टेंट हैं अली हैदर। इनका ताल्लुक कराची से है। इनकी उम्र 22 साल है। बचपन से ही नात खानी का शौक रखते हैं। शहीद उस्ताद सिप्त जाफर की शागिर्दी में 3 साल गुजारे हैं और उनके मिशन को आगे बढ़ाते हुए नात खानी, मनक़बत खानी और मरसिया खानी करते हैं। अली की ज़ाती ख्वाहिश है कि वो अपने शहीद उस्ताद की तरह हर शोबे में आगे बढ़ें, इसीलिए अपनी तालीम पर भी पूरी तवज्जो देते हैं और तभी इल्मी मैदान में भी आगे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हैदर है। मैं सेकेंड ईयर कॉमर्स का तालिब इल्म हूँ। मेरी उम्र 20 साल है। एजुकेशन के साथ साथ जो मेरी एक्टिविटीज़ है, मैं फ़ुटबॉल खेलने में भी इंटरेस्ट हूँ, दिलचस्पी रखता हूँ। फ़ुटबॉल के साथ साथ नात पढ़ने में भी बचपन ही से जो है वो पढ़ता हुआ आ रहा हूँ। और इस साल मैंने बनो समा की आवाज़ में एडिशन दी और वहाँ से मैं सेलेक्ट हुआ, और इस साल आपकी दुआओं का साथ रहा तो मैं इंशाल्लाह बनूंगा बनो समा की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अली हैदर का वालिद हूँ। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। मैं पेशे के लिहाज से यहाँ एक स्टैंड है, वहाँ चौकीदार हूँ।
अली हैदर को हमने काफ़ी लाड प्यार से पाला है। अली के घर वालों का इनके बारे में कहना है कि अली बहुत मेहनती हैं। क्योंकि अली घर में वालदा से ज्यादा करीब हैं, तभी तो अपनी हर बात अपनी वालदा से शेयर करते हैं। वालदा की ख्वाहिश है कि अली और मेहनत करें और हर शोबे में अपना और अपने खानदान का नाम रोशन करें। अली हैदर सबका, मेरा, अपने अब्बू का, अपने छोटे बहन भाइयों का, घर में सबका बहुत ख्याल रखता है, हमारे बहुत काम आता है। और इसके साथ साथ इसको नात पढ़ने का भी बहुत शौक़ है, बचपन से पढ़ता आ रहा है। तो हमारी दुआ ये है कि आगे भी अली हैदर जीत कर आए और बनु समा की आवाज़ में अली हैदर ही बने। अली बनु समा की आवाज़ टॉप 32 में तो आ चुके हैं। अब देखना ये है कि आगे कहाँ तक जाएंगे। इनकी आईडी है 001। ज़मीं मेली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, लबों पे मेरे जो मिदहत मेरे रसूल की है, लबों पे मेरे जो मिदहत मेरे रसूल की है, हकीकतन ये इनायत मेरे रसूल की है। जहाँ जहाँ भी खुदा की खुदाई है कायम, जहाँ जहाँ भी खुदा की खुदाई है कायम, वहाँ वहाँ पे हुकूमत मेरे रसूल की है, वहाँ वहाँ पे हुकूमत मेरे रसूल की है। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। जी ताविंदा आपा क्या कहेंगी? मैं जब भी किसी सना खां को सुनती हूँ तो मैं सबसे पहले उसको इस तरह चेक करती हूँ कि उसने कलाम का इंतखाब कैसा किया है, क्योंकि जो कलाम का इंतखाब होता है वो आपके दिल को मेस्मराइज करता है, गुदास पैदा करता है। तो सबसे अच्छी बात अली हैदर की, शायद मैं इनके ऑडिशन में भी थी, पहले दिन जो था उस दिन भी इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा था। कलाम का इंतखाब बहुत अच्छा है इनका। कलाम पढ़ने वाले को अपनी आवाज़ के मुताबिक भी तो लेना चाहिए। अपनी आवाज़ के मुताबिक उन्होंने तर्ज, देखिए तर्ज उन्होंने अपनी आवाज़ के मुताबिक ली कि कहाँ तक जा सकती है। कलाम का इंतखाब बहरहाल आवाज़ से मुताबिकत नहीं, उसकी सोच से, उसकी फ़िक्र से और उसकी समझ के मुताबिक है। जो कलाम समझ में ना आए वो आपके अंदर दिल को गुदाज नहीं देता। तो मेरे हिसाब से उन्होंने अच्छा पढ़ा है। थोड़ा मुझे साउंड की थोड़ी प्रॉब्लम लग रही थी कुछ इंटरनल, लेकिन अच्छी आवाज़ आपकी, कलाम का इंतखाब अच्छा, मुझे अच्छा लगा। जी अली हैदर मिले अली हैदर से, और अली हैदर, आप अली हैदर के बारे में क्या कहेंगे? सच बात तो ये है कि मुझे ये इतने अच्छे लगे कि मैं इनको अपनी जगह भी बिठा सकता हूँ। यहाँ पे फरहान भी यहाँ मौजूद हैं। अली तो नाम ही ऐसा है कि अली और हैदर, और फिर हैदर, तो एक तो आमना सामना है। बिल्कुल। और आपने इतना अच्छा पढ़ा है, आजिज़ भी हैं आप माशाल्लाह से। आप में जो एक अंदाज़ है वो आजिज़ी का है, वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कलाम तो आपने जैसे ज़िक्र किया वो तो बात है, लेकिन आपका जो अंदाज़ है, जो आप जिस तरह से पेश कर रहे हैं और किन हस्तियों के लिए पेश कर रहे हैं, और तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे आप माशाल्लाह। बहुत बहुत अच्छा पढ़ा आपने माशाल्लाह। क्वेटा से
آپ کو زبان کا بھی ایک ایج ملنا چاہیے کہ ان کا تلفظ جو ہے بڑا خوبصورت تھا، تلفظ، اور انہوں نے جب پڑھا تو بہت سافٹ تھا. میں سمجھا ان کی آواز چھوٹی ہے یا یہ، لیکن جیسے ہی انترے پہ گئے ہیں تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ جانتے ہیں کہ سافٹنس میں کیا پڑھنا ہے اور جب اوپر لاؤڈ جانا ہے تو پھر کیا جانا ہے. ماشاءاللہ جی فرحان وہ یہ جانتے ہیں، استائی سلو شروع کرتے ہیں، انترے میں اوپر جاتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا لیا آپ نے. اور جیسا کہ ابھی تابندہ آپ نے کہا کلام کا انتخاب بہت اچھا ہے، اور اس بات سے میں تائید کروں گا علی بھائی کی کہ کس بندے کو کہاں کس سر پہ کہاں سافٹ بولنا ہے بے شک وہ آپ کو پتہ ہے، اور بہت اچھے طریقے سے آپ نبھا رہے ہیں. بہت خوبصورت انداز سے پڑھا. ویسے اس کے اچھا پڑھنے کی نا فرحان ایک یہ بھی بات ہے کہ اس کی والدہ سامنے بیٹھی اس کو دعائیں دے رہی. میں ابھی یہی بلال بھائی یہ کہنے والا تھا کہ ماشاءاللہ یو ہیو اے بیوٹیفل فیملی. وہ جس طرح سے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ ان کو بھی سلام ہے سب. اس کے ساتھ ساتھ جو آڈینس گھر میں بیٹھی ہے میں ان کو بھی بتاتی چلوں کہ ایک چھوٹا سا جلدی سے میں آپ کو بتا چکوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے ان کو ووٹ کرنے کے لیے BSK اپنے موبائل فونز پہ ٹائپ کرنا ہے، اسپیس ان کا نام، آئی ڈی نمبر ان کا 01 ہے، اور بھیج دیجئے 8126 پہ. جلدی سے بنو سما کی آواز میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ علی حیدر ہمارے ونر ہوں تو جلدی جلدی ان کو ووٹ کرنا شروع کر دیں. ایک چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں اور بریک کے بعد ملیں گے ہماری سیکنڈ کنٹیسٹنٹ سے. We'll be right back. ہماری کنٹیسٹنٹ ہیں انم سردار. ان کا تعلق کراچی سے ہے. ایک اسکول میں تدریس کے فرائض انجام دے رہی ہیں. انم اسکول لائف سے ہی نعت خوانی کے مقابلوں میں حصہ لیتی آ رہی ہیں اور آج بنو سما کی آواز اسی عزم سے آئی ہیں کہ اپنی خوبصورت آواز سے سننے والوں کو متاثر کر سکیں. السلام علیکم، میرا نام انم سردار ہے. میں 4th ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں ایک ٹیچر بھی ہوں. مجھے ثنا خوانی کا شوق بچپن ہی سے ہے اور میں اپنے گلی محلوں میں اور رشتہ داروں میں نعتیں پڑھتی ہوں. لوگ مجھے بلاتے ہیں. انم اور ان کے والدین کی یہی خواہش اور دعائیں ہیں کہ وہ اس کمپٹیشن میں کامیابی حاصل کریں. ہماری بچی ماشاءاللہ سے اس ٹائم 4th ایئر میں ہے اور نعت خوانی کا اس کو شروع ہی سے شوق ہے. ماشاءاللہ میری بیٹی گھر کا کام کرتی ہے، اپنی بہن کا ہاتھ بٹاتی ہے اور دونوں بہنیں ماشاءاللہ کام کرتی ہیں گھر کا، اور پھر یہ نعت شریف پڑھتی ہے اور اس کو بہت شوق ہے، بچپن ہی سے شوق ہے. لیکن میری خواہش یہ ہے کہ یہ بہت اچھے نعت خواں بنے اور اچھے نعت خواں میں اس کا نام آئے. سما میں جو اس نے آڈیشن دیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں کامیاب کرے اس کو اور یہی ونر بنے سما کی. والدین کی دعائیں انم کو ٹاپ 32 میں تو لے آئی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آگے کہاں تک جائیں گے. الحمدللہ میں بنو سما کی آواز میں سلیکٹ ہو چکی ہوں. اپنی محنت اور لگن کے ساتھ اس سال میں ہی بنو سما کی آواز بنوں گی. انم کی ID ہے 002. میری جھولی کو سرکار بھر دو، آپ نے سب کی جھولی بھری ہے. لوٹے منگتے خالی
कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो, मांगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। मैं क्या और क्या मेरी हकीकत, सब कुछ है सरकार की निस्बत। मैं क्या और क्या मेरी हकीकत, सब कुछ है सरकार की निस्बत। मैं तो बुरा हूँ लेकिन मेरी, मैं तो बुरा हूँ लेकिन मेरी लाज है किसके हाथ न पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अनम सरदार। जी हाँ, ये है हमारी सेकंड कंटेस्टेंट और इनका आईडी नंबर है 002। तो आप लोग अगर इनको वोट करें तो प्लीज़ अपने मोबाइल फ़ोन्स पर SMS करें BSK स्पेस नाम और 002 आईडी नंबर है और भेज दीजिए 8126 पर। जी आप क्या कहें? कलाम था खुर्शीद अहमद मरहूम का पढ़ा हुआ। अनम की आवाज़ काफ़ी बड़ी है, अच्छी है, लेकिन एक गुजारिश करूँगी कि जब हम अंतरे में ऊपर जाते हैं ज़रूरी नहीं है कि हमारी आवाज़ बड़ी हो, कानों को चुभना नहीं चाहिए। ये बहुत मीठा कलाम खुर्शीद अहमद ने पढ़ा है और आप ऊपर गई, बहुत अच्छा ऊपर गई और बहुत अच्छे से नीचे आई, लेकिन जब आप अंतरे पे गई तो कहीं कानों को ज़रा सी चुभन सी महसूस हुई। तो इसको थोड़ा टोन डाउन कर लो। बहुत अच्छी आवाज़ है और बहुत गुंजाइश है आपके पास। जी जी अली जी। अनम आपने अच्छा पढ़ा, बहुत खूबसूरत अदायगी भी मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी। और जैसे अभी आपा ने कहा, अंतरे में जब आप गई हैं तो मुझे थोड़ा सा कहीं एक स्केल भी ज़रा सा आउट होता हुआ थोड़ा महसूस हुआ, लेकिन खैर वो तो लाइव जब आप पढ़ते हैं और आप एक हो जाते हैं, उसमें वजन में होते हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी तो खैर हो जाती है। लेकिन आपने एक चीज़ माइक का ये ख्याल रखना है कि आपकी आवाज़ नहीं चुभेगी। अगर आप ये बैलेंस खुद करना सीख जाएं, मेरे ख्याल में वो इतना बड़ा इशू नहीं था, लेकिन जब आप कोई भी कलाम पढ़ते हैं, मुकाबले में जा रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके एक्सप्रेशन क्या हैं, आपका मिजाज क्या है, और ख़ास तौर पे माइक से डिस्टेंस कितना है। यानी अगर आपको पता है कि बहुत लाउड आपने जाना है तो माइक को ख़ास तरीका है कि माइक को पकड़ के हमको रखना। नहीं, माइक बिल्कुल सही पकड़ी हुई है। सिर्फ जब वो लाउड वर्ड्स आते हैं तो आपको अपना डिस्टेंस मालूम होना चाहिए कि ये कहीं डिस्टॉर्ट ना करे। तो वो चीज़ आप, मेरे ख्याल में बहुत माइनर सी बात है, आपने पढ़ा बहुत बहुत प्यारी आवाज़। जी फरहान, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। और जैसा कि अभी अली भाई ने कहा कि थोड़ी कहीं जगह पर स्केल का प्रॉब्लम हुआ था, जैसे जब लास्ट अंतरा आप नीचे आई थी तो भी थोड़ा सा स्केल में फ़र्क आया था। और जो ताबिंदा आपा ने बात की बिल्कुल सही कही है, और कि आपकी आवाज़ चुभनी नहीं चाहिए। और उसकी टेक्निकल बात वो मुझसे पहले अली भाई बोल चुके हैं कि अपने माइक को आपने इतना दूर रखना है, क्योंकि आप जब अंतरा पढ़ें
तो आप हमेशा सोचा करें, आपका जो जहन कहेगा ना, ये बहुत टेक्निकल बात बता रहा हूँ, जो आपका जहन कहेगा उस वक्त आपकी आवाज़ के हवाले से कि आपका स्केल कहाँ जा रहा है, ये देखिएगा कि इस वक्त आपकी आवाज़ कितनी लाउड होने वाली है, तो आपका माइक की प्लेसमेंट आपकी उतनी ही होनी चाहिए। जब आप नीचे सुर में पढ़ें तो माइक बेशक करीब हो जाए, और जो लफ्ज़ कुछ होते हैं भे पे, ये लफ्ज़ हमेशा ब्लास्ट करते हैं, तो कोशिश करें ये लफ्ज़ बोलते वक्त माइक थोड़ा सा। अच्छा, ये सारी इतनी खूबसूरत जो बातें आप कर रहे हैं ना दोनों, ये बड़ी खूबसूरत बातें हैं, लेकिन अगर आप इसका एक अमली मुजाहरा फरमाएंगे ना दोनों आए के यहाँ पे। मैंने सुनी है बहुत, ज़ाहिर में तस्कीर दिलों की, बातिन में मेरा जे दिलो जान, मैं तो बुरा हूँ लेकिन मेरी, मैं तो बुरा हूँ लेकिन मेरी, लाज है किसके हाथ न पूछो। अच्छा, ये दोनों अली जो है ना हमारे, ये जरा तशरीफ तो लाए ना, हाँ, जरा आज अली दमन मस्त कलंदर, अली और फरहान प्लीज इधर आए। बहुत बहुत शुक्रिया, और प्लीज जाते जाते वोट करना ना भूलिएगा। अनम को BSK स्पेस नाम 18126 पे सेंड कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनम, प्लीज। बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा। अच्छा, और ये भी बताना है कि हमने शाम को कितने शाम बजे? को बिल्कुल, कि ये अगर हम छोटे से वक्फे पे जा रहे हैं, शाम 5 बजे हम अफ्तार पे फिर मुलाकात करेंगे। और 5 से 8 5 से 8। वैसे बिलाल भाई वक्त का पता नहीं चला, लेकिन इसी तरह मेरे ख्याल से ये जो सहरी और अफ्तारी का है, ये वक्त भी पता नहीं चलेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, आइए साथ आइए। बिस्मिल्लाह। ऐसा मौका भी कम ही मिलेगा कि हम और फरहान और हम सारे एक साथ मौजूद हो माशाल्लाह, और कलाम करने वाले हैं। अब ये 2 अली क्या पढ़ेंगे, ये भी बड़े सुनने की बात होगी। वो भी अली इजाजत है जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओ लाल मेरी पत खियो बला झूले लालण, ओ लाल मेरी दरियम कलंदरम मस्तम, बंदे मुर्तजा अली हस्तम, पेशवाए तमाम रिल्दानम, के सगे कुए शेर यज़दानम, हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, सखी शाहबाज कलंदर, अली दा पहला नंबर, ओ लाल मेरी, हो लाल मेरी। सारे मिलकर पढ़ेंगे तो मजा आएगा। हो लाल मेरी पथ रखियो भला झूले लालण, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, सारे बोलिए, सखी शाहबाज कलंदर, अली दा पहला नंबर, ओ सारे पढ़िए मेरी, हो लाल मेरी। चारों चराग तोरे बलन हमेशा, चारों चराग तेरे बलन हमेशा, पंजवा में बालन आयो भला झूले लालण, ओ पंजवा में बालन, पंजवा में बालन आयो भला झूले लालण, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, सखी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, सखी शाहबाज कलंदर, अली दा पहला नंबर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। उछड़ा रोजा पीरा तेरा, उछड़ा रोजा पीरा
پیرا تیرا مولا میرے مولا مولا اچڑا روزہ پیرا تیرا ہیٹھ وگے دری یایو بلا جھولے لالن او ہیٹھ وگے دری یایو بلا جھولے